نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور پھر اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی اس سورہ مبارکہ کا دوبارہ نزول کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو نام ہیں وہ 20 سے زائد ہیں۔ سورہ شفا، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، وافیہ، کافیہ اور کئی نام، اور یہ سارے نام حدیث طیبہ سے انہیں اخذ کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر محققین کے نزدیک 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، ال کے یہاں معنی ہے تمام، حمد، حمد خوبی، تعریفیں، للہ، لام زیر لی کے معنی ہے کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب مانے پالنے والا، العالمین کے معنی تمام جہاں، 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں۔ رب العالمین تمام جہانوں کو اور تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، یعنی حقیقی طور پر پالنے والا، حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا، اور جیسی ضرورت، جیسا موقع ویسی نعمت دینے والا۔ یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اسے وہاں بھی روزی دی جا رہی ہے، دنیا میں آتا ہے، ابھی دانت نہیں ہے، وہ کوئی ٹھوس غذا ہضم نہیں کر سکتا، اللہ نے ماں کا دودھ عطا فرمایا، پھر اسے ٹھوس غذا دی گئی، پھر جب کچھ اور بڑا ہوا، اس سے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اسے دانت عطا فرمائے، اب وہ ایسی غذا کھا سکتا ہے جسے وہ چبا کر کھا سکے۔ تو جیسی ضرورت، ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا، رب کے معنی ہے ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا۔ بیج ہے، بیج سے پودا نکلتا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اتنی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ حفاظت فرماتا ہے جس کو وہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ بالکل تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس سے پھل، وہ ذائقے سب کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابتدا سے لے کر کمال تک پہنچانے والا اور ہر لمحے نعمتیں دینے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ دنیا میں مسلمانوں، کافروں سب کو نعمتیں دیتا ہے، اور آخرت میں اس کی نعمتیں خاص ہیں صرف مسلمانوں کے لیے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوم دن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دین، دین تو ایک تو مذہب کو کہتے ہیں، جیسے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، مذہب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب باطل ہیں۔ اور دین کا ایک معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر فیصلہ ہے، قیامت کا دن۔ پتہ چلا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں،
ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں چلانا چاہیے۔ عبارت کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ الرحمن الرحیم کے بعد قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ ذرا ترتیب سے دیکھیں تو پہلے فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، پھر اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ وہ سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح پالنے کے لیے شفقت ضروری ہے، مہربانی ضروری ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی، محبت پیدا کی۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ نہ پال سکتے۔ یہاں تک کہ درندے، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کے بچوں کے لیے محبتیں پیدا کی۔ تو پالنے کے لیے رحمت، ہمدردی، شفقت، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا سارے جہاں والوں کا پالنے والا اللہ ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحمت دینے والا ہے۔ جب رحمت کا ذکر ہوا تو کوئی اس کا یہ مطلب بھی نہ لے کہ پھر جو چاہیں دنیا کے اندر کریں۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق گزارنی ضروری ہے، ورنہ کل بروز قیامت وہ تمہارا حساب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قیامت کے دن کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو قیامت میں نہ کرنسی کام آئے گی، نہ بنگلے، نہ کاریں۔ قیامت میں تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر ہے، اور وہ ایاک نستعین میں مدد کا ذکر ہے۔ یعنی عبادت یہ ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری، لیکن اے مالک ہم تیری توفیق کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، یہ عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ ایاک، ایا خاص، کا تیری، خاص تیری، نعبد اس کا لفظی ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ سورہ کافرون میں اعبدو بھی آیا اور کئی مقام پر۔ آپ کو ابھی اعوذ باللہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب نون کی جگہ الف لگا دیا جائے تو کئی ایسے عربی کے صیغے ہیں کہ جہاں پر معنی جو ہے فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ نعبدو کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر کہیں قرآن میں ہو اعبدو تو اس کے معنی ہوں گے میں عبادت کرتا ہوں، اور ہو لا اعبدو تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا۔ یہ لفظ پوجا اور عبادت، عبادت عربی لفظ ہے اور اسی کا ترجمہ پوجا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ عرف بن گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو ہم عبادت کہتے ہیں، اور جب بتوں کی پوجا پاٹ کی جائے تو اسے پوجا کہتے ہیں۔ لیکن عبادت عربی لفظ ہے اور پوجا جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اسی لیے جو قدیم اردو ہے اس میں پوجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گو کہ آج کل کی اردو کے اندر یہ لفظ عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ کافرون میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے آپ نے پوجا کا ترجمہ کیا، تو وہ چونکہ 100 سال 125 سال پرانا ترجمہ ہے، تو اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ عبادت عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ پوجا استعمال ہو۔ تو خیر یہ ایک آپ کو علمی باتیں عرض کی، اگر یاد رہیں گی تو فائدہ ملے گا، اور یاد نہ بھی رہیں تب بھی اس کی برکتیں آہستہ آہستہ ضرور ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس سے انسان کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دعا ہو رہی ہے اور دعا میں جب ترجمہ ہو تو اسے دعائیہ انداز میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اے مالک
تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور ہمیں اس میں کامیابی مل جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے نستعین۔ عربی میں عون یہ مدد کو کہتے ہیں، اور جب عربی میں سین اور تا کا اضافہ کیا جائے تو مدد چاہنا ہوتا ہے۔ تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، یہ معنی ہوئے اس کے۔ اور چونکہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، اور اس عبادت کرنے پر اے مالک ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم پر کرم کر دے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایاک ایک کافی ہے، ایاک نعبد و نستعین ہوتا تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن ایاک دو مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ جب ایک سے بات مکمل ہو جاتی ہے تو قرآن ایک لفظ بھی زائد، ضرورت سے زائد بیان نہیں فرماتا، کیونکہ ضرورت سے زائد ایک جملہ بھی کہنا یہ فضول ہے، اور اللہ کا کلام فضول الفاظ سے پاک ہے۔ تو کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت اور مدد مانگنے کو الگ الگ کیا گیا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے، ایسا شخص جہنمی ہے اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مدد حقیقی طور پر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور باقی ہم دوسروں سے جو مدد مانگتے ہیں، جو تعاون مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ جو مدد مانگنا ہے اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، یہ تو ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ خیر یہاں پر تو عبادت کے بعد مدد کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر معاملے میں، ہر وقت جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اسے صرف ذریعہ سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ مدد صرف اللہ ہی نے کی ہے، اللہ نے اسے ذریعہ وسیلہ بنایا، اللہ نے اسے مقام و مرتبہ دی ہے۔ مثلا ڈاکٹر مدد کرے، ہمارا پڑوسی مدد کرے، کوئی سیلاب زدگان کی ہم مدد کریں، کوئی ڈوب رہا ہو اس کی مدد کرے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تو حضرت بلال جو اذان دیتے تھے ان کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں حضرت بلال، وہ قبر انور پر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو رات کو سوئے تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور یہ حدیث محدثین نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب بارش ہوگی، اور حضرت عمر سے کہنا ذرا ہوشیاری سے کام لیں، دانائی سے کام لیں۔ حضرت عمر کو جب انہوں نے خواب سنایا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے مالک و مولا، میں تو اپنی طاقت کے مطابق دانائی سے کام لیتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگوں کے اندر، جسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا اور حافظ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا، اور علامہ واقدی علیہ رحمہ نے فتوح الشام میں لکھا کہ شام کی جنگیں تھیں۔ اسی طرح مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اس میں صحابہ کرام پر جب مشکل کا وقت آیا تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا یا محمدہ۔ الف اور ہا یہ بتاتا ہے کہ جلدی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہو
تو وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مختصر کہتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی بہت سخت مشکل میں ہو، فوراً مدد کی ضرورت ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور ہا لگا دیا جائے۔ تو یا محمدہ، یا محمدہ، اس کے معنی یا رسول اللہ ہماری جلدی مدد کیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا پکارنا صرف اسی لیے تھا کہ حقیقی طور پر تو مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ مدد فرماتا ہے تو کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے، اور سارے ذریعوں اور وسیلوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔